باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولا یسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ جی آپ کی حدیث، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرمایا عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم۔ کیا فرمایا کہ جب تم شاربہ من مائی، شاربہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور من نہیں آیا بلکہ من آیا ہے، کیونکہ من جو ہے مائی یہ اسم ہے، یہ پانی جو ہے مائن یہ اسم ہے اور اس پر تنوین کی علامت ہے، حمزہ پر تنوین کی علامت ہے مائن، تو تنوین کی جو علامت ہوتی ہے وہ اسم کی ہوتی ہے، تو جو اسم سے پہلے لفظ آئے من تو وہ من ہوتا ہے، اور اگر فعل کے ساتھ آئے تو من ہوتا ہے، تو یہ اس لیے من مائی زمزمہ، تو زمزمہ حالت نصبی میں ہے تو یہ اس کا مفعول ہے، اور اس کا فاعل شاربہ کے اندر جو ہوا محذوف نکالیں گے اس کا فاعل ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ، اب وہ جو پانی پیے وہ کیا کرے، زمزم من مائی زمزمہ، جو پانی پیے زمزم، آب زمزم کا پانی جو پیتا ہے مکہ مکرمہ میں، جب آب زمزم کا پانی پیتا ہے وہ شفا ہے، آب شفا ہے، وہ جب پانی پیے تو کیا کرے وَهُوَ قَائِمٌ، اب ہوا قائمٌ، ہوا مبتدا اور قائمٌ اس کی خبر، مبتدا خبر ہو کر پھر یہ اس کا عطف جو شاربہ پہ چلا جائے گا، تو اب یہ اس کے بعد کہا کہ اب اس کا عطف اس پر کس طرح چلا گیا، کیونکہ جو پینا ہے کھڑے ہو کر وہ کیا ہے، وہ شاربہ ہے، تو اب اس کا عطف شاربہ پہ جائے گا، اس کا عطف شاربہ پہ جائے گا۔ اچھا یہ تو نحوی ترکیب تھی، اس پر بھی بہت سے اعتراضات ہے کہ بھئی وہ ضمیر اور وہ مالا سارا معاملہ، لیکن وہ میں زنجیری ترکیب میں جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ کلپ بہت لمبا ہو جائے گا، تو اب اس کا سادہ ترجمہ دیکھیں، شاربہ من مائی زمزمہ وہو قائم، جب تم آب زمزم کا پانی پیو تو کیا کرو وہو قائم، تو کھڑے ہو کر پانی پیو۔ اب یہ جو عبارت ہے وہو قائم، کھڑے ہو کر پانی پینا آب زمزم کا، یہ سرکار علیہ السلام کا حکم مبارک ہے، یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آب زمزم کا جب پانی پیو تو کھڑے ہو کے پیو۔ اب سوال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا ہے آب زمزم کا، تو کیا یہ آب زمزم کا جب پانی پیا جا رہا ہے تو کیا یہ آب زمزم کی تعظیم نہیں ہے؟ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ آب زمزم کی تعظیم ہے، تو آب زمزم کی تعظیم کیوں کی جا رہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے یہ پانی نکلا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اگر پانی نکلے تو اس پانی کی نسبت یہ اسماعیل علیہ السلام سے ہو جائے تو اس پانی کی تعظیماً کھڑے ہونا یہ حدیث سے ثابت، تو اگر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے پانی نکلے تو اس پانی کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے، تو اس نبی کے لیے ادب پہ کھڑے ہونا یہ شرک ہے، یہ کس نے کہہ دیا شرک ہے، تو پانی کا اتنا ادب ہے کہ جو اس جسم سے مس کر جائے اس کا اتنا ادب ہے، تو نبی کا ادب کرنا شرک ہے، یہ کہاں سے، یہ قرآن و حدیث میں مخالف بات ہے، یہ بات قرآن و حدیث کے مخالف ہے کہ جو شے نبی سے مس کر جائے، پانی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک کو مس کر دیا، اس کا تعظیماً کھڑے ہو کر پانی پینا سرکار نے فرمایا، تو اب جو مس کر جائے اس کا اتنا ہے، تو نبی کا ادب کرنا، کھڑے ہو کر نبی کا ادب کرنا اور سلام پڑھنا، درود و سلام پڑھنا یہ مشرک ہے، وہ مشرک نہیں ہوتا، یہ حدیث کے مطابق ہے۔ معراج پر جب سرکار علیہ السلام جلوہ فرما ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں یصلوا فی قائم، کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں پر صلی یصلو کا معنی درود بھی ہے، نماز بھی ہے، اب وہاں پر امام نووی فرماتے ہیں کہ نماز نہیں ہے وہ درود ہے، فرمایا یہ کون سی نماز ہے کہ نبی کی آمد ہو نماز میں شروع ہو جائے،
فرمایا نبی کی آمد یہاں سے ہونی ہے، موسیٰ علیہ السلام سرکار کی آمد کے لیے کھڑے ہو کر درود و سلام کی پتیاں نشاور کی۔ تو آب زمزم کا ادب اتنا ہے کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکل جائے اس کے لیے کھڑے ہو کر، حدیث کے مطابق ہے، حدیث سرکار نے فرمایا شاربہ من ماء زمزم فہو قائم، جب آب زمزم کا پانی پیو تو کھڑے ہو کر پیو۔ اس حدیث کو تو ہر بندہ مانتا ہے، اس کا جواب مجھے دیں۔ آب زمزم کی تعظیم ہے تو آب زمزم کی تعظیم ہے جب، تو جو چیز نبی سے مس کر جائے اس کی تعظیم کرنا یہ شرک ہے۔ حجر اسود کو چومنا شرک ہے، تو نبی کو چومنا بھی شرک نہیں ہے۔ اللہ حضور علیہ السلام کے پاک کا صدقہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔